الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزلہ نازل کیا گیا فیہ جس میں القرآن و قرآن مجید ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات اور واضح دلائل ہیں من الہدا ہدایت کے والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے فمن شہدہ بس جو کوئی موجود ہو منکم تم میں سے الشہر اس مہینے میں فلیصم ہو تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے ومن کانا اور جو کوئی ہو مریضاً بیمار او علی سفر یا سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کر لے من ایام اخر دوسرے دنوں میں یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے الیسرا آسانی ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتا بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم پوری کر لو العدۃ تعداد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی علامہ اس پر جو ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ محترم سامعین، زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں احکامات کا سلسلہ جاری ہے، روزوں کا بیان جاری ہے۔ آج کی آیت بھی اسی سلسلے میں ہے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ پر قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دنیا کے زمین کے سب سے قریبی آسمان، اس پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزہ، عزت کی جگہ، وہاں پورا قرآن مجید نازل کیا۔ اور جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا تھا اس رات کا نام شب قدر ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ دنیا پر، زمین پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آسمان دنیا یعنی
وہ آسمان جو زمین کے قریب ہے وہاں نازل کرنے کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ یہ تو بات ثابت ہے کہ جبریل امین آسمان دنیا والی بیت العزہ سے لے کر آپ پر نازل نہیں کرتے تھے قرآن، بلکہ اللہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا وہ حصہ نازل کرتے تھے جو وہی ملاتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو بعض مفسرین نے حکمت بیان کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمت معلوم بھی ہو، تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آسمانوں پر قرآن مجید کی تشہیر کے لیے، یعنی یہ اس بات کے اعلان کے لیے کہ دنیا پر ایک عظیم کتاب نازل ہونے والی ہے قرآن مجید، اس لیے آسمان دنیا یعنی دنیا کے قریب آسمان پر نازل کیا اللہ نے۔ بہرحال یہ بڑی عظیم رات تھی کہ جس میں یہ عظیم کتاب بیت العزہ مقام پر نازل ہوئی۔ اس رات کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس رات جب بھی کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ اجر دیتا ہے۔ اور احادیث کے مطابق رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی یہ 5 راتیں، ان میں کوئی ایک رات ہر سال یہ شب قدر ہوتی ہے۔ اور پورے مہینے کو بھی اللہ نے فضیلت دے دی کہ اس مہینے کے فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا، نوافل کو فرائض کے برابر قرار دیا۔ 2 آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ فرض ادا کرتا ہے تو 70 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے اللہ۔ اور پھر خصوصاً آخری عشرے میں یہ جو طاق رات ہے اس کو زیادہ فضیلت دی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہمیشہ اعتکاف پر بیٹھتے تھے تاکہ شب قدر حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت ہوتی ہے راستہ دکھانا اور ایک ہدایت ہوتی ہے راستے پر چلانا۔ یہ راستے پر چلانے والی رہنمائی تو قرآن صرف ان کی کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہوں، جو نیکیاں کرنا چاہتے ہوں اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہوں، اور راستہ دکھانے والی جو رہنمائی ہے یہ تمام انسانوں کے لیے، تو تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز کے۔ الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں، جھوٹ اور سچ میں، غلط اور صحیح میں، نقصان دہ فائدہ مند میں فرق کرنے والی جو چیز ہو۔ اب قرآن مجید ایک کسوٹی ہے، معیار ہے۔ قرآن حق اور باطل کا معیار ہے۔ قرآن ایک چیز کو حق کہتا ہے تو وہ حق ہے، قرآن جس چیز کو باطل کہتا ہے تو وہ باطل ہے۔ قرآن جس چیز کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے، جس کو حلال کہتا ہے حلال ہے۔ قرآن ایک چیز کو انسانوں کے لیے نقصان دہ کہتا ہے تو وہ نقصان دہ ہے، فائدہ مند کہتا ہے تو فائدہ مند ہے۔ پردہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے تو فائدہ مند ہے۔ ساری دنیا اگر مل کر اس کو نقصان دہ کہے، نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ خنزیر کا گوشت انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، ساری دنیا کہے کہ یہ مفید ہے، لیکن بات قرآن کی مانی جائے گی اور حق بھی قرآن کی بات ہوگی۔ سود انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے حرام قرار دیا۔ ساری دنیا بھی اگر سودی کاروبار کرے اور کہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو ساری دنیا کی بات غلط ہے، قرآن کی بات صحیح ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس قرآن کی بات وہ مانے، کہ قرآن جو صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو غلط کہتا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ چیز نازل کر دی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے پس وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پہلی آیت میں جو رخصت تھی نا کہ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، کہ شروع میں یہ تھا کہ جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھتا تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، وہ رخصت اب ختم ہو گئی، اور کہا کہ اب جو اس رمضان میں موجود ہوگا، زندہ ہوگا، اب اس پر لازم ہے کہ اس رمضان کے روزے رکھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کے لیے جو رخصت تھی اس کو برقرار رکھا۔
فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کر لے من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ حالت بیماری، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، جب درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو بعد میں روزے رکھ لے۔ یا سفر کی حالت میں رہے اور روزہ اگر نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، بعد میں قیام کی حالت میں پھر روزوں کی تعداد پوری کر لے، جتنے روزے اس کے تعداد پوری کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ رمضان اگر 30 کا تھا اور اس نے 20 روزے رکھے اور 10 سفر میں چلے گئے یا 10 بیماری میں، تو بعد میں 10 روزے پورے کر لے اور 30 کی تعداد پوری کر لے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ رخصت بیمار اور مسافر کے لیے اب بھی موجود ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی شریعت نازل کی، احکامات نازل کیے ہیں جس میں تمہارے لیے سہولت ہے۔ لیکن اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، تو اب بیمار کو بھی روزہ رکھنا پڑتا، تو یہ تمہارے لیے تنگی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت ہی آسان کیا ہے۔ جس کو مشکل نظر آتا ہے نا، دراصل وہ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا، اس لیے مشکل نظر آتا ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر سب سے آسان زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں ہر عمل کے اندر اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ مثلاً ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، وضو اگر نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، مسجد میں نہیں آ سکتا تو گھر میں پڑھے، آسانی ہی آسانی ہے۔ اسی طرح روزہ اگر نہیں رکھ سکتا تو روزے اگر وقتی بیماری ہے تو بعد میں رکھ لے، اور اگر مستقل بیماری ہے کوئی تو بس اس کا فدیہ دے دے، اور تھوڑا سا فدیہ رکھے، صرف 2.25 کلو گندم ہے، پورے مہینے کی جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 من سے کم گندم بنتی ہے۔ تو کتنی آسانی ہے اس دین کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر لو تعداد، یعنی بعد میں روزے رکھ لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کے بڑے ہونے کو بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گزشتہ درس میں نے کہا تھا کہ رمضان کے روزوں کے اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں کہ جن کے وجہ سے اللہ نے روزے فرض کیے۔ ایک تو یہ تھا لعلکم تتقون، روزے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑنا اور اللہ کی رضا کی طلب میں نیک کام کرنا۔ اور باقی عبادات کے مقابلے میں روزے میں یہ کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روزہ خالصتاً ایک پوشیدہ عبادت ہے، اس کو اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، بندوں کو نہیں پتہ چل سکتا۔ ایک آدمی بندوں کے سامنے روزے میں رہے اور چھپ کر کھا پی لے تو کس کو پتہ چلے گا انسانوں میں؟ تو اس وجہ سے جب ایک آدمی کھانے پینے سے اور گناہ سے بچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ کیفیت اس کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اور باقی کاموں کے اندر بھی پھر یہ کیفیت اس کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیک کام کرنے پر اس کو آمادہ کرتی ہے۔ ایک تو مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہاں یہ بیان کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبریائی تو آدمی زبان سے بیان کرتا ہے، آذان میں مثلا اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، نماز میں بار بار اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن روزے میں اللہ کی کبریائی کا تعلق کون سا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کبریائی بیان کرنا 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ زبان سے انسان اللہ کی کبریائی بیان کرے، یعنی یہ کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور ایک کبریائی بیان کرنا ہے عمل سے۔ عمل سے کبریائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جب ایک آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے اللہ کی کبریائی بیان کر لی۔ دیکھیں دنیا کے اندر
ایک آدمی جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے نا تو اس کی بات مانتا ہے، چھوٹے کی بات نہیں مانتا۔ ایک استاد کی بات شاگرد اس لیے مانتا ہے کہ اس کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک فرما بردار اولاد اپنے والد کی بات اس لیے مانتی ہے کہ اس کو بڑا سمجھتی ہے۔ ایک آدمی رعایا حاکم وقت حکمران کی بات اس لیے مانتی ہے کہ اس کو بڑا سمجھتی ہے۔ تو کسی کی بات ماننا عمل کے ذریعے سے اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو جب ایک آدمی اتنی مشکل عبادت روزہ، اور وہ بھی 2-4 دن نہیں، پورے 29 یا 30 دن جب رکھ لیتا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا اللہ کو سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے اس نے مجھ کو یہ مشکل عبادت دی اور یہ میں نے پوری کر لی۔ تو کبریائی عمل کے ذریعے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی مکمل کبریائی جو ہے نا بیان کرنا اللہ اکبر کے ذریعے سے بھی اور عمل سے بھی، کہ جب ہم مکمل طور پر اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں گزارتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے، بڑا سمجھتے تو اس کی بات ہم مانتے ہیں۔ اس وجہ سے مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، جس میں روزے بھی آتے ہیں، نماز بھی ہے اور باقی احکامات بھی ہیں، انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے۔ اور یہ اللہ کی کبریائی کا جو حکم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پہلی وحی میں ہوا۔ قرآن کی پہلی وحی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی نا، جس میں تعارف کروایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور قرآن آپ پر نازل ہوگا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ پر وحی نہ آئی، آپ بہت زیادہ پریشان رہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی راستے پر جا رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی تو جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، مشرقی افق پر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، 600 پر تھے اور زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ تھی وہ بھر لی، اتنی بڑا جسم تھا جبریل امین کا۔ تو آپ پر کپ کپی طاری ہوئی اور آپ گھر آئے اور کہا کہ دثرونی میرے اوپر کمبل اڑا دو، کیونکہ سردی لگ رہی تھی خوف کی وجہ سے۔ تو آپ اسی طرح کمبل کے اندر لیٹے ہوئے تھے کہ پھر یہ وحی آئی اور کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ، فانذر پس لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے میں، اور یہاں بھی روزوں کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ کی تم کبریائی بیان کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو زبان سے بھی جو ہے نا اس کی کبریائی بیان کرو، لیکن عمل کے ذریعے سے بھی مکمل زندگی اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار کر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور یہ جو فرمایا تیسرا مقصد کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں روزہ کس طرح شکر ہے۔ روزہ قرآن مجید کی نعمت کا فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب روزہ اور قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بڑا گہرا جو ہے نا اس میں مطلب پوشیدہ ہے۔ دیکھیں کسی چیز کا شکر ادا کرنا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ چیز دی ہو تو اس مقصد کو حاصل کیا جائے، یہ اس کا شکر ہوتا ہے۔ زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہو نا اس میں اس کو استعمال کیا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو رزق حلال دیا ہے، دولت کی نعمت دی ہے، تو اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ ایک آدمی اس دولت کو صحیح استعمال کرے۔ اگر زبان سے شکر ادا کرتا ہے اور دولت کو اڑاتا ہے، غلط کاموں میں صرف کرتا ہے، صحیح کاموں میں نہیں خرچ کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ دولت کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صحت کی نعمت ایک آدمی کو دی ہے، لیکن اس صحت کی نعمت میں اللہ کی بندگی عبادت نہیں کرتا اور اس صحت کو غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے، تو گویا اس نعمت کا ناشکری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس مقصد کے لیے تو اس کو نعمت نہیں دی تھی۔ اب قرآن مجید کی جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، خود بھی اس پر عمل کریں اور پھر عدل للناس
تمام انسانوں کو ہم اس کی طرف رہنمائی دیں اور ان کے سامنے اس قرآن پر عمل کر کے ہم ایک عملی نمونہ ان کے سامنے رکھیں اور انہیں بتائیں کہ قرآن کس طرح اخلاق سکھاتا ہے، کس طرح عبادات سکھاتا ہے، کس طرح رہن سہن کے طریقے سکھاتا ہے، کس طرح گھر کی زندگی سکھاتا ہے، کس طرح حکومت چلانا سکھاتا ہے، کس طرح کاروبار کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن جو سکھاتے ہیں اس پر عمل کر کے ہم لوگوں کو ایک عملی نمونہ رکھیں۔ تو گویا قرآن مجید کی نعمت اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں بھی، سیکھیں بھی اور اس پر ہم عمل کر کے ہدایت حاصل کریں اور لوگوں کو، تمام انسانوں کو ہم ہدایت دیں۔ یہ مقصد ہے قرآن مجید کی۔ اب لازمی بات ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت تو صرف اب اس کو دے گا جس کے اندر تقوی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اس میں روزے فرض کر لیے اور روزوں کی جو نعمت ہے، عبادت ہے، اس کے ذریعے سے تقوی فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو جائے۔ اب روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کی ضرورت اس لیے تاکہ تم قرآن سے ہدایت حاصل کر لو۔ اور جب روزوں کے ذریعے سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، پھر قرآن سے تم ہدایت حاصل کر لو گے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کی جو اصل نعمت ہے اس کا تم گویا حقیقی شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے۔ تو یہ رمضان کے روزوں اور قرآن کی یہ گہرا تعلق ہے کہ روزہ ایک عبادت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی نعمت کا حقیقی شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے انسان کو یہ تیار کرتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے قرآن سے رہنمائی اور ہدایت اس کی بڑھتی جاتی ہے، تو قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو یہی تو قرآن مجید کی نعمت کا صحیح شکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزوں کی عبادت ایک عبادت بھی ہے، لیکن اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظیمہ کا، قرآن کا شکر ادا کرو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل نازل کیا گیا، فی جس میں القرآن، قرآن مجید، ھدی للناس جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات اور واضح دلائل ہیں، من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کے۔ فمن شہدہ، پس جو کوئی پائے یا جو کوئی موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصم ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کو، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، العسرا تنگی کو، سختی کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پوری کر لو تعداد، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی، یعنی عمل کے ذریعے، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر جس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، یعنی قرآن کی نعمت کا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في جميع أنحاء العالم، اللهم انجِ المستضعفين في كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔